اس احمد علی کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ خود مجھے لفظ ب لفظ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائے۔ اس قرآن شریف سے انہوں نے ایک آیت کریمہ کو نکال کر اپنے اداروں کے خلاف فٹ کیا، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اذانیں یہ لوگ دیں گے اور اس کی امامت انشاءاللہ جنرل عاصم منیر صاحب خود کروائیں گے۔ ایک بابے نے ان کو دعا دی تھی نا کہ تم ساری زندگی اسی طریقے سے روتے رہیں گے۔ ان کی جاہلیت کا پھر تقاضا لگا لینا کہ یہ کتنے بڑے جاہل ہیں۔ نوری ہی ولو کرہ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں شراج چغتائی۔ ناظرین، آپریشن نور پی ٹی آئی کے چنگڑوں بچنگڑوں نے سٹارٹ کیا۔ اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے قرآن پاک کی جو آیت کے ساتھ مذاق کیا ہے، جو آیت نبی علیہ السلام کے بارے میں اتری تھی جس میں کفار کے حوالے سے پیغام دیا گیا تھا، انہوں نے وہ ساری باتیں اٹھا کر اپنے اداروں کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف فٹ کر دی۔ تو تفصیل سے جاننے سے پہلے جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپریشن نور ہمیشہ یہ جو پی ٹی آئی کے چنگڑے بچنگڑے ہیں اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قوم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے دین پر چلنے والے ہیں۔ جس طریقے سے ان کا نصرباز لیڈر وہ بھی اسلامی ٹچ دے کر لوگوں کو کہتا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیج پر وہ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر پھر نیچے لڑکیاں ناچ رہی ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی ڈانس ہو رہی ہوتی تھی۔ تو آپ نے یہ ماحول بھی دیکھا ہوگا کہ یہ منافقانہ لے جا، عبداللہ بن ابی والا رویہ، عبداللہ بن ابی والی سوچ، وہ عبداللہ بن ابی جس نے نبی علیہ السلام کے دور میں مسجد بنائی تو نبی علیہ السلام نے خود آ کر توڑ دی تھی۔ کیوں؟ چونکہ وہ وہاں سے منافق آ کر نماز پڑھ کے لوگوں کو ورگلاتے، مسلمانوں کو سازشوں کے تحت مسلمانوں کے خلاف کمپین کرتے۔ وہ عبداللہ بن ابی، وہ منافق جو نبی علیہ السلام کی صفوں میں پیچھے کھڑے ہوتے اور پھر جا کے باہر منافقت کرتے۔ تو جب وہاں سے ان کو روکا گیا تو پھر جا کے انہوں نے باہر مسجد بنا لی۔ تو یہی حال ہے پی ٹی آئی کے چنگڑوں بچنگڑوں کا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، انہوں نے کون سی آیت نکالی ہے اس میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسلامی ٹچ دے کر کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی سائڈ لے جائیں، چونکہ پاکستان کے اندر واحد ایک اسلامی ٹچ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ہو، اگر وہ بھی اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے مسلمانوں کا دل نرم ہے، وہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا تو مسلمان دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی منافق اعظم عمران خان اپنے دور حکومت کے اندر اس سے پہلے جتنی کمپین کرتا تھا، ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، لیکن 4.25 سال حکومت کی کوئی کام نہیں کر سکا، اسلامی ریاست کیا ایک کام بھی نہیں کر سکا۔ مدینہ کی ریاست بنانا تو دور کی بات ہے، اسلامی ریاست کی بنیاد تک نہ رکھ سکا۔ اس کے دور کے اندر آپ نے خود دیکھا کہ دنیا جہان کی بےہودگی پاکستان کے اندر ہوئی ہے، دنیا جہان کی کرپشن پاکستان کے اندر ہوئی ہے، دنیا جہان کی چور و چکاری، کرپشن، ہر طریقے سے الٹا سیدھا کام جو ہے عمران خان کے دور میں ہوا، جبکہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ مدینہ کی ریاست بنائے گا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے۔ اس قرآن شریف سے انہوں نے ایک آیت کریمہ کو نکال کر اپنے اداروں کے خلاف فٹ کیا اور اپنے جو فوج ہے پاک آرمی ان کے خلاف فٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم 20 تاریخ کو 9 بجے اذانیں دیں گے، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اذانیں یہ لوگ دیں گے اور اس کی امامت انشاءاللہ جنرل عاصم منیر صاحب خود کروائیں گے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ اذانیں دے دیں، امامت کروانے کے لیے ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ امامت کروانے کے لیے ہمارے پاس حافظ جنرل عاصم منیر صاحب موجود ہیں، وہ آپ کی امامت بھی کروائیں گے، اور پوری پاکستان کی انشاءاللہ وہ امامت پہلے بھی کرواتے ہوئے آئے ہیں اور اب بھی کروائیں گے، چونکہ ایک وہ حافظ بھی ہیں اور ان کے پاس دین کے حوالے سے اتنا علم ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، انہوں نے آپریشن نور جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے چونکہ جو بنیان مرصوص کا جو آپریشن کیا تھا انڈیا کے خلاف، اور ان کا جو آپریشن کو ایجاد کرنے والا ہے، جس نے کہا ہے کہ آپریشن نور کا آغاز کریں احمد علی، یہ شخص اس کو ساتھ دیکھیں۔ عمران خان کو پسند کرتے ہیں وہ اذان عمران خان کے لیے دیں گے، عمران خان کو پسند کرتے ہیں وہ اذان عمران خان کے لیے دیں گے۔ اس کی آپ ویڈیو کلپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ اس نے یہ کہا کہ ہم نے آپریشن کا آغاز ایک تو عمران خان کے لیے کیا ہے، دوسرا اس نے یہ کہا کہ ہم آپریشن، چونکہ پاک آرمی نے بھی بڑے آپریشن کر لیے ہیں جی، اب ہم بھی آپریشن کریں گے۔ تو آپریشن نور کا نام آیت سے نکالا، اور جاہلیت کا تقاضا یہ ہے
اس آپریشن کو اپنی آرمی کے خلاف فیٹ کیا جا رہا ہے، اپنے اداروں کے خلاف فیٹ کیا جا رہا ہے، اپنی حکومت کے خلاف فیٹ کیا جا رہا ہے۔ بے شک حکومت اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی 2 منٹ کے لیے ہم لوگ مان لیتے ہیں، لیکن جو آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس آیت کو آپ اپنی حکومت کے خلاف استعمال کر رہے ہو، اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہو، کچھ شرم اور کچھ حیا ہوتی ہے۔ یہ جو موجد صاحب ہیں، یہ جو مونچھوں والے، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ اس وقت ایک ظالم حکومت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جس طریقے سے آرمی چیف نے آغاز کیا تو ہم بھی آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے آپریشن آرمی نے کر لیے، اب ہم کریں گے۔ اور پھر کہہ رہا ہے یہ آپریشن ہم عمران خان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ساتھ آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کو پتہ نہیں کہاں سے نکالا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جو آیت کریمہ میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، اس احمد علی کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ خود مجھے لفظ بلفظ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائے، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ پڑھ کے کبھی نہیں سنائے گا، اس کو نہیں پتہ، یہ کسی نے آ کر بتا دیا، کسی نے ذہن میں ڈال دیا، یا پھر کہیں سے سن کے، چونکہ ان کے دماغ میں ہمیشہ جو ہے نا کچرا تو بھرا ہوتا ہے کہ اپنی آرمی کے خلاف چاہے کوئی آیت ہی کہ اپنی طرف سے فیٹ کرنی پڑے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ آیت کریمہ بھی فیٹ کر کے اپنی آرمی کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے سورۃ صف اس کی 8 نمبر کی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی لفظ بلفظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے جو ویڈیو کلپ جو ریکارڈ کروایا اس میں اس نے ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں، اپنی طرف سے مفہومی بات کی ہے، اور میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا، آپ کو خود پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جاہل کتنے بڑے جاہل ہیں، ان کی جاہلیت کا آپ پھر تقاضا لگا لینا کہ یہ کتنے بڑے جاہل ہیں۔ اب میں سورت آپ کو پڑھ کے سنانے والا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا آپ کو میں ترجمہ بتا دیتا ہوں لفظ بلفظ، یہاں سے تفسیر سے نکال کر۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں، کون چاہتا ہے؟ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے وویلا کر کے، منہ سے پھونکے مار کے، کچھ بھی کر کے اللہ کے نور کو ختم کر دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر کتنے ہی ناپسند کریں۔ وہ نور جس کو ناپسند کریں، کتنا ہی ناپسند کریں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ اب اس کا میں آپ کو تفسیر بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ سمجھا بھی دوں گا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ نور اللہ سے مراد اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حق ہے۔ جس نور کو انہوں نے مشن بنایا اور اپنے اداروں کے خلاف فٹ کر دیا، اپنی حکومت کے خلاف فٹ کر دیا، اپنی ایجنسیوں کے خلاف فٹ کر دیا، اس نور کا مطلب ہے نور اللہ سے مراد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حق ہے، یعنی اسلام، اس سے مراد اسلام ہے۔ دشمنان اسلام کافر اور منافق چاہتے تھے کہ اسلام کے پیغام کو مٹا دیں، جھوٹے پروپیگنڈے، مذاق اور مخالفت کرتے۔ جو اسلام کے دشمن تھے وہ چاہتے تھے مذاق کریں، جس طریقے سے یہ لوگ آیتیں کو مذاق کر رہے ہیں نا، یہ آیتیں ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، یہ جس طریقے سے مذاق کر رہے ہیں، کبھی آیتوں کا، کبھی نبی علیہ السلام کی طرف غلط احادیث کو پیش کرتے ہیں، کبھی ان کے لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو سمجھا کر، جس طریقے سے انہوں نے برملا کہا تھا کہ جو عمران خان کی جو والدہ ہیں ان کو نبی علیہ السلام کے والدہ کی طرف تشبیہ دے دی، والد والدہ کی طرح، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ کیا کیا بکواس نہیں کیے۔ وہ شخص جو خاتم النبیین کا لفظ صحیح نہیں کہہ سکتا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ جو کہتا تھا کہ کون کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، تو یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں۔ جو آپ نے یوٹیوب پر کلپ دیکھا ہوگا، وہ شخص جو دین کے بارے میں جو کہہ سکتا تھا کہا ہے، اس کے لوگ جو کہہ سکتے تھے دین کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ کچھ اٹھ کے کہتے تھے کہ اب رحمت اللہ للعالمین کہنا چاہیے عمران خان کو، کچھ کیا اپنی طرف سے یہ بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ اب آگے سنیں، دشمنان اسلام کافر اور منافق چاہتے تھے کہ اسلام کے پیغام کو مٹا دیں، اور جھوٹے پروپیگنڈے، مذاق اور مخالفت کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈے اور مخالفت اور مذاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، اللہ اپنے دین اور نور کو مکمل غالب کرے گا۔ جس نور کی بات یہ کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل غالب کرے گا۔ انہوں نے اٹھ کر یہ فٹ کر دیا اداروں کے خلاف، اپنی ایجنسیوں کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، اپنی آرمی چیف کے خلاف، ہم جو ہے ظلم کے نیچے دبے ہوں۔ حالانکہ کارکردگی ان کی کچھ نہیں تھی، 4.25 سال حکومت کرنے کے لیے دی ان کو، ایک ٹکے کا کام نہیں کر سکا۔ اب 15 سال کے قریب ان کو ہو گئے KPK کے اندر حکومت کرتے ہوئے، وہاں کے بیچارے مظلوم لوگ بے بس رو رہے ہیں، بیچارے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے، کام ان کو ایک ٹکے کا نہیں کرنا، صرف باتیں ان سے کروا لو۔ ان کا اپنے لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر
کہ یار ہم لوگ فارغ نہیں بیٹھ سکتے، ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی بلنڈر ہم مارتے رہتے ہیں۔ آگے سنیں جی اس آیت کریمہ کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں اللہ اپنے دین اور نور کو مکمل غالب کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو یقین دلایا گیا ہے اسلام ایک سچائی ہے جو بجھنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت اور تکمیل کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ بیافواہہم کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کی کوششیں محض کمزور بے وقت ہیں، جیسے کوئی شخص سورج کو پھونک مار کر بجھانا چاہے اور جو ناممکن ہو۔ یہ جس طریقے سے سورج سامنے ہے، ریاست سامنے ہے، ادارے سامنے ہیں، اب یہ بھی پھونکے مارے ہیں، کوششیں کرتے ہیں فلاں ڈیم کا ختم کرنے کی، جبکہ ان سے ہوگا کچھ نہیں، یہ چلاتے رہیں گے، یہ روتے رہیں گے۔ ایک بابے نے ان کو دعا دی تھی نا کہ تم ساری زندگی اسی طریقے سے روتے رہیں گے، آج ان کی یہی حالت ہے۔ تو ناظرین، یہ انہوں نے جو اب نیا جو بلنڈر مارا ہے، انہوں نے ایک آیت کو اٹھا کر اپنی ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف فٹ کیا ہے، یہ نہایت ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بشرم قسم کے لوگ ہیں، ایسے بےہودہ قسم کے لوگ ہیں کہ ان پر کوئی یقین کسی بات کا کر ہی نہیں سکتے۔ آیت کریمہ کو یار تم سیاست کرنا چاہتے ہو، میدان میں اتر کے سیاست کرو، وہ تو تم نہیں کر سکتے، تمہیں حکومت دی، تم نے حکومت میں نہیں کر سکی، اب تم جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ریاست کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہو۔ تو میں پاکستانی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی پارٹی کو بے شک آپ بین کر دیں، تو تب ہی جا کر یہ فتنہ فساد ختم ہوگا۔ جو لوگ دین پر تبرہ کرنے سے باز نہیں آتے وہ اور کو کیا کچھ نہیں کر سکتے، نہ انہوں کو اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کی پرواہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی بہنوں پر، جس طریقے سے صنم جاوید پر وغیرہ سب پر انہوں نے الزام لگائے، کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ تو جو بھی ہو، جس کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، ماؤں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں پر بھی، ماؤں پر بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے۔